السلام علیکم ویئرز، میرا نام عامر ہے اور میں آپ سب کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں اپنے چینل پہ، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے جی بنڈل آف اپولوجیز، بڑی معذرت فار بینگ اوے فار آلموسٹ 4 ویکس۔ ایکچولی پرسنل ریزنز کی وجہ سے مجھے اوورسیز جانا پڑا۔ آئی واز ان پاکستان فار نیئرلی 2.5 ویکس۔ ابھی میں لاسٹ فرائیڈے واپس آیا ہوں اور I was taken away to quarantine for 14 days۔ مجھے یہاں پہ 14 ڈیز کے لیے رہنا ہے، کسی ہوٹل میں ہوں، اور 29th جنوری would be my last day انشاءاللہ۔ اور ایز یو نو کہ میں ہوٹل میں ہوں اور میرے پاس پراپر سیٹ اپ نہیں ہے۔ آپ پیچھے دیکھ رہے ہوں گے ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ ہے، اور میرے پاس پراپر سیٹ اپ بھی نہیں ہے لائک اے سیٹ۔ اور جو بھی میرے پاس اویلیبل ہے چیزیں اسی سے میں کوشش کروں گا کام چلانے کی۔ اور کافی چیزیں ہیں، کافی پروگرامز ہیں، کافی ایپیسوڈز ہیں جو پینڈنگ ہیں، ان کو کیچ اپ کرنے کے لیے بھی انشاءاللہ I'll try to catch up all those programs۔ تو چلیے ہم جو ہے نا کوئکلی اس جو میں نے کلپ بنایا ہے وہ کیا تھا کہ ٹیم کا ایپیسوڈ 199 اور 200، تو چلیے وہ کلپ دیکھتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ اس کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں۔ تو لیٹس اسٹارٹ دا کلپ۔ ان پر پتے ابھی بھی جو ہیں وہ موجود ہیں، لیکن یہ ٹری کے نیچے کھڑے ہیں، مجھے لگا کہ جیسے کسی نے کوئی پتھر مارا ہو یا کوئی چیز لگی ہو اس کے اوپر ٹری کے، اور اوپر یہ کیا ہوا ہے؟ جو بھی اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں، پھل لگا ہوئے، کیا لگا ہوا ہے، وہ گرا ہے ان کے اوپر آ کے۔ ابھی جس کمرے میں ہم جی اللہ اکبر، یہ ڈور ناک ہوا ہے اندر سے، اور چاند بھائی نے ایز یوزول گڈ ورک گھما کے پہن کر کے دکھا دیا۔ یہ بہت زبردست لگا مجھے، یہ جو بیگ گرا ہے نا وہ ایسا ہی لگا۔ یہ زبردست پریزنس آف مائنڈ چاند بھائی کی ایز یوزول، پورا کنفرم کر دیا کہ اس سائڈ پہ تو نہیں کوئی بیگ کو مار کے اس سائڈ پہ چلا گیا ہو، اور پین کر دیا۔ ویری گڈ۔ یہ اگین یہ ڈور اندر روم کے اندر جب گئے ہیں، ڈور ہلا اور چاند بھائی نے باہر جا کے ایک دکھا دیا۔ زبردست، بہت اچھا کیمرہ ورک۔ اچھا یہ بہت ہی ان یوزول سی جو ہے نا، یہ دیکھیں یہ جو ہوا ہے اسد بھائی۔ اچھا میں نے سلو کر کے دکھایا اسد بھائی کا کہنا تھا کہ میرے ٹانگیں کسی نے کھینچی ہیں۔ میرے حساب سے میں نے سلو کر کے دیکھا ہے تو نہ صرف ٹانگیں کھینچی ہیں، ان کو اوپر کو اٹھایا ہے۔ وہ اب میں نے دیکھا سلو کر کے دکھایا، وہ اوپر اچھلے ہیں، باقاعدہ اچھلے ہیں۔ آپ دوبارہ ریپلے میں جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ لکڑی کی لاگ، ووڈن لاگ بہت بڑی ہے، دیکھیں اتنی بھاری، یہ اوپر کو اٹھی ہے ہوا میں۔ یہ جو پیسٹل ہے نا، موٹل اور پیسٹل، وہ دوری اردو میں پنجابی میں کہتے ہیں اس کو، وہ اٹھا کے اچھالی ہے کسی نے، اور وہ ٹوائز جو تھے میں نے ریپلے میں سلو کر کے دکھایا، وہ اچھلے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ چارپائی والا بھی بڑے زبردست ایکٹیویٹی تھی، دوسری سائڈ سے کسی نے اچھال لیا ان کی طرف۔ اچھا یہ جو پہلے مجھے نظر نہیں آیا کہ کیا، سمجھ نہیں آئی کہ کیا لگا ہے ان کو ہاتھ پہ، تو سلو کر کے میں نے دیکھا ہے، زوم کر کے، یہ دیکھیں یہ سٹک پڑی تھی نا ادھر، وہ ہاتھ میں لگی آ کے زور سے، وہ نیچے گر رہی، یہ زور سے لگی ان کو آ کے۔ ابھی یہ والا جو تھا نا یہ بہت انٹرسٹنگ تھا۔ یہ چاند بھائی کو کسی نے ایسے لگا جیسے کسی نے دھکا دیا ہو۔ بیسیکلی یہ دھکا نہیں، آئی تھنک کسی نے وہ یہ دیکھیں یہ کچھ سایہ سا اور 2 آنکھیں نظر آ رہی ہیں۔ یہ فرسٹ ٹائم ہے، چلیں اس کے اوپر بعد میں بات کرتے ہیں، اس کی شیپ کے بارے میں بات کرتے ہیں بعد میں۔ تو ایسا ہی ہے، کسی نے نا اس دیوار کو دھکا مارا ہے، وہ دیوار ظاہر ہے کچی تھی مٹی کی، وہ ان کے اوپر آگے گر گیا۔ اچھا
یہ اندر آگ لگی ہوئی ہے، یہ کسی نے پش کیا ڈور اس کے اوپر، اسد بھائی کے اوپر. حیران کن ہے یہ آگ لگنے والا. خیر ایسے پہلے بہت سی چیزیں ہو چکی ہیں پچھلی ایپیسوڈز میں. یہ دیکھیں یہ جو پاٹ سا تھا اسٹیل کا، یہ آ کے گرا اس کے اوپر. یہ دوبارہ اب یہ اچھلا بھی ہے. یہ دیکھیں یہ کہاں ہے، اس کا اینگل دیکھیں، اوپر سے آیا کسی کہیں سے. یہ دیکھیں یہ آ کے گرا. اگین جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر چاند بھائی کر رہے ہوتے تو وہ ان کا اینگل ان کے کیمرے کا خراب ہوتا، کیونکہ ان کو پہلے اٹھانا پڑے گا. اچھا جی، ویڈیو آپ نے دیکھی، بہت زبردست ایپیسوڈ تھی دونوں. اور لوکیشن کی بات کریں تو بہت ہی ہانٹیڈ لوکیشن لگی مجھے. اور سب سے پہلے جو کلپ میں نے دکھایا کہ وہ درخت جو تھا، نیم کا درخت تھا آئی گیس، تو اس کے اوپر لگا مجھے ایسے کوئی کسی نے کچھ چیز پھینکی ہے، اور وہ جیسے جھڑتی ہیں نا پتے جھڑے اس کے، اور وہ جو اس کے اوپر لگے ہوئے تھے جو اس کا پھل تھا وہ گرا نیچے. اور اچھا اس مومنٹ پہ چاند بھائی آئی تھنک ہی forgot ٹو پین دا کیمرہ، بھول گئے انہوں نے کیمرہ پین نہیں کیا. خیر اس کے بعد پھر جب یہ لوگ اندر جانے لگے تو ڈور ناک ہوا، اور چاند بھائی نے پین کر کے دکھا دیا. اور اس کے بعد وہ ریڈ بیگ جو ہلا وہ زبردست کیپچر ہوا کیمرے میں. اور چاند بھائی نے ود پریزنس آف مائنڈ چاند بھائی نے پین کر کے دکھایا. ایون انہوں نے فردر آگے جا کے وہ چھوٹا سا ایک جو کمرہ سا بنا ہوا تھا، چھت اس کی نہیں تھی، لیکن وہاں پہ جا کے دکھا دیا کہ کوئی اس کو بیگ کو مار کے اور اس کو پش کر کے کہیں پیچھے جا کے چھپ نہ گیا ہو. تو وہ بھی انہوں نے کنفرم کر دیا کہ کوئی وہاں پہ چوتھا بندہ نہیں تھا. اور بہت زبردست کام کیا. پھر جب اندر گئے، اور اندر جب گئے اور وہاں پہ جا کے ان کے اوپر جو اسد بھائی پہ جو اٹیک ہوا، ان کا کہنا تھا کہ میری ٹانگیں کھینچی گئی ہیں. لیکن نہ صرف ٹانگیں کھینچی گئی ہیں، میں نے سلو کر کے اس کو دیکھا اس سین کو، تو وہ اوپر اچھلے ہیں، اوپر اچھالا گیا ہے جیسے کہ کسی چیز نے ان کو اوپر اٹھایا ہو. تو یہ آئی گیس اسد بھائی آپ یو فیل ٹو ایکسپلین کہ آپ کے ساتھ ایگزیکٹلی کیا ہوا تھا. آپ اچھلے بھی ہیں، آپ بتا نہیں سکے، آپ بھول گئے شاید. تو وہ بھی ایک انٹرسٹنگ تھا. اور اس کے بعد وہ جو لکڑی کا لاگ اتنا بڑا پڑا ہوا تھا وہ اچھلا ہے، باقاعدہ اچھلا ہے. اور پھر اس کو چیز کو کنفرم کرنے کے لیے کہ فورتھ پرسن نہیں ہے، چاند بھائی نے پین کر کے بھی دکھا دیا. پھر وہ جو ڈور ہلا وہ چاند بھائی نے فوراً جا کے باہر سے دکھا دیا، فوراً ود ان سیکنڈس انہوں نے دکھا دیا. تو جو کہ کنفرم ہو گیا کہ کوئی چوتھا بندہ نہیں ہے، کسی کی شرارت نہیں ہے. تو زبردست ریکارڈ کیا انہوں نے. اور پھر اس کے بعد جب آپ لوگ جو مین جو ہائی لائٹ میرے حساب سے جو تھی اس پوری دونوں ایپیسوڈز میں، وہ جو چاند بھائی وہاں پہ باہر، جب آپ لوگ تینوں باہر گئے اور وہاں پہ ایک دیوار تھی اور چاند بھائی پہ اٹیک ہوا، تو وہ میں نے بھی زوم کر کے دیکھا اور اس کی لائٹ آگے پیچھے کر کے دیکھی، تو شیپ تو لگ رہی تھی کہ جیسے کسی انسان نما کوئی شیپ لگ رہی تھی. لیکن جو آئیز تھیں اتنی برائٹ پہلے کبھی آئیز میں نے دیکھی نہیں. جتنی بھی آپ نے ایپیسوڈز اپلوڈ کی ہیں، جتنی بھی آج تک کیمرے میں ریکارڈ ہوئی ہیں چیزیں، یہ بالکل اس چیزوں سے مختلف تھی. اس کی دو آئیز اس طرح سے واضح نظر آنا، اور وہ بھی برائٹ، تو یہ بہت ہی کم ہوا ہے. یہ پہلا کیس ہے اور پہلا اس طرح کا کوئی سین ہے جو کہ ہم نے دیکھا. لیکن وہ جو شیپ پراپر نظر آ رہی تھی، اور اسی اینگل میں تھی، اسی جگہ پہ تھی جہاں پہ ان کو دھکا لگا چاند بھائی کو. باقاعدہ اس نے پش کیا اس دیوار کو، اور وہ دیوار کا پورا ایک ٹکڑا ٹوٹ کے چاند بھائی کے اوپر آ کے لگا، اور بہت ہی فرائٹننگ تھا مومنٹ. اور پھر اس کے بعد جب یہ لوگ واپس اس کمرے کی طرف گئے، اور وہاں پہ آگ لگی ہوئی تھی، وہ آگ آپ نے دیکھی.
اور اسد بھائی جیسے انٹر ہونے لگے ہیں وہ دروازہ ان کے اوپر آ کے دوبارہ سے لگا، اور جو کہ بہت ہی حیران کن تھا، اور پھر اندر جا کے انہوں نے دیکھا بھی کہ اندر کوئی نہیں ہے، اور اوبویسلی غیر مرئی مخلوق کا کام ہوگا۔ اور خیر اس کے بعد ان کے ٹوائز کا جل جانا، اور یعنی ان کا پرپز یہی تھا کہ ٹوائز کو جلانا ہے جنات کا، تاکہ اس بچے کو تکلیف پہنچے۔ تو خیر ان کا شہری بھائی لوگوں کا تو یہی مقصد تھا کہ اس کے بچے کے ٹوائز کو لے جائیں، لیکن وہ انفارچونیٹلی اس کو لے جا تو نہیں سکے، لیکن انہوں نے یہ کیا کہ اس آگ کو بجھا دیا۔ پھر اس کے بعد جب یہ لوگ انہوں نے پھر کنفرم بھی کیا ان کے پیرنٹس سے، اس بچے کے پیرنٹس سے، تو انہوں نے کہا کہ بچے کی حالت ٹھیک ہے، تو شکر الحمدللہ کہ اس کے بچہ بھی ٹھیک ہے ابھی۔ تو خیر ہاں ایک چیز میں مس کر گیا، وہ جو چارپائی اندر تھی پڑی، وہ ایسے جو اٹھی ہے وہ دوسری سائڈ سے اٹھی ہے، جو تینوں اس طرف کھڑے ہیں اور وہ دوسری طرف سے اٹھی ہے اوپر کی طرف ہوا میں، وہ بھی بہت انٹرسٹنگ تھا۔ اوور آل چاند بھائی کا کیمرہ ورک بہترین، زبردست، آئی وڈ سے کہ 10 آؤٹ آف 10 ان کو مارکس دوں گا۔ اور چاند بھائی کی شہری بھائی کی ایکسپلینیشنز، دا وے ہی ایکسپلینز، بریلینٹ ایز آلویز۔ اور اسد بھائی کا انویسٹیگیشن سٹائل جو تھا زبردست، بہترین ایز آلویز۔ تو بہت مزہ آیا ویڈیوز کو دیکھ کے۔ اور انشاءاللہ آپ باقی آج اس کلپ کے حوالے سے تو اتنا ہی، اور انشاءاللہ آئی ول ٹرائی ٹو اپلوڈ ایپیسوڈ ویڈیو ایوری ڈے، کیونکہ میرے پاس کچھ ہے نہیں کرنے کو، تو انشاءاللہ ہر دن ڈیلی آپ کو ایک ویڈیو ملے گی دیکھنے کے لیے انشاءاللہ۔ تو اور لائک اے سیڈ بیفور کہ کافی کام ہے، کافی ویڈیوز ہیں کیچ اپ کرنے کے لیے انشاءاللہ۔ تو اس کے علاوہ میری فیصل بھائی سے بھی بات ہوئی اور حال احوال پوچھا، اور ان سے بھی میں ڈسکس کیا اپنی سچویشن، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ویکینڈ پہ یا اس سے نیکسٹ ویکینڈ پہ کوئی کمبائنڈ کوئی کولیبوریٹیو ویڈیو ایک ہو جائے، کافی عرصہ ہو گیا۔ تو انشاءاللہ ول بی ان ٹچ۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اور میرے لیے دعا کریں کہ میرا ٹائم یہاں پہ اچھے سے گزر جائے، کیونکہ اٹس ویری بورنگ، کوئی ہیو نتھنگ ٹو ڈو، اور بند کمرہ ہے، کہیں باہر بھی آ جا نہیں سکتے، اور جو فوڈ دے رہے ہیں ہمیں اور وہ بھی نوک کر کے باہر رکھ جاتے ہیں بیگ میں ڈال کے، اور وہاں سے ہم اٹھا لیتے ہیں۔ تو بہت ہی عجیب قسم کی یہاں پریزن لائک سچویشن ہوئی ہے، لیکن خیر کوئی نہیں، ٹائم گزر جائے گا۔ ٹوڈے از دا ڈے 5، تو 9 مور ڈیز ٹو گو۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، اجازت دیجیے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔